نور عین لطافت پہ الطف درود نور عین لطافت پہ الطف درود نور عین لطافت پہ الطف درود زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت کے سلام کا یہ چھٹا شعر ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں نور عین لطافت پہ الطف درود۔ نور کا مطلب روشنی، عین کا مطلب آنکھ، لطافت کا مطلب خوبصورتی، لطافت کا مطلب چمک، لطافت کا مطلب پاکیزگی، لطافت کا مطلب عمدگی، اور الطف کا معنی جو بہت زیادہ چمکدار ہو، جو بہت زیادہ حسین ہو، جو بہت زیادہ پاکیزہ ہو۔ تو اب مطلب کیا بنے گا؟ لطافت خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور خوبصورتی کی جو آنکھ ہے، اب دیکھیں نا انسان کا وجود ہے تو اس میں آنکھ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ تو آنکھ جو ہوتی ہے لطافت کی، اس کے اندر جو روشنی ہے، جو نور ہے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ لطافت کی آنکھ کا نور، اس کی روشنی ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پاکیزگی کی آنکھ کا نور ہمارے آقا ہے، حسن کی آنکھ کا نور ہمارے آقا ہیں۔ اور ایسے جو آقا ہیں ان پر الطف درود، یعنی اعلیٰ ترین درود، پاکیزہ ترین درود اور عمدہ ترین درود۔ اور پھر فرماتے ہیں زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ نظافت کا مطلب آپ کو پتہ ہے، صفائی ہوتی ہے، ستھرائی، کسی چیز کا صاف ہونا، ستھرا ہونا۔ تو وہ جو صفائی ہے، اس کی خوبصورتی وہ ہمارے آقا ہیں۔ یعنی صفائی بذات خود بہت اعلیٰ چیز ہے، پھر اس کو جو چیز خوبصورتی بخش رہی ہے، اسے مزید خوبصورت تر بلکہ خوبصورت ترین بنا رہی ہے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر آپ پر لاکھوں سلام۔ اب آئیے مل کر ایک دعا پھر پڑھیے۔ نور عین لطافت پہ الطف درود نور عین لطافت پہ الطف درود زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناز قدم مغز راز کم سرو ناز قدم مغز راز کم یکائے تاز فضیلت پہلا کو سلام مصطفیٰ
رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ جو شعر آج آپ نے پڑھا ہے امام علیہ سنت نے جو سلام لکھا ہے اس کا 7واں شعر ہے. اس میں آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 3 خصائل، 3 عظمتیں، 3 شانیں بیان فرمائی ہیں. وہ فرماتے ہیں سرو ناز قدم. سرو ایک درخت کا نام ہے جسے صنوبر بھی کہتے ہیں، جو اپنی بلندی میں دوسروں سے بڑا ہوا ہے، اور ناز کرتا ہے وہ کہ میں باقیوں سے بلند ہوں، باقی مجھ سے چھوٹے ہیں. قدم کا معنی ہوتا ہے قدیم. ملا کر مطلب یہ بنے گا کہ سب سے پہلے جس نے اپنی خوبصورتی پر ناز کیا. قدم سے یہ مراد سب سے پہلے جس نے اپنی خوبصورتی پر، اپنا خوبصورت ہونے پر، اپنا دراز قد ہونے پر جسے ناز زیب دیتا ہے، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. سرو ناز قدم، مغز راز حکم. مغز کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ، مغز کا مطلب ہوتا ہے مرکز. راز حکم، حکمتوں کے راز جاننے کا مرکز. اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. رب نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں کس میں کیا راز ہے، ان رازوں کے جاننے والے جو ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یکا تاز فضیلت، یکا کا مطلب ہوتا ہے بے مثال. تاز کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا. یکا تاز فضیلت کا مطلب فضیلت میں سبقت لے جانے میں بے مثال. اب فضیلت تو سارے انبیاء کو حاصل ہے، ہر نبی فضیلت والا، ہر نبی شان والا، لیکن ان شان والوں میں بے مثال سبقت لے جانے والے ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھیے. سرو ناز قدم، مغز راز حکم، یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود. نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود. مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج ہم نے سلام محبت کا 8واں شعر پڑھا ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود. سر کہتے ہیں راز کو، وحدت کہتے ہیں اللہ کی توحید کو،
नुक्ता कहते हैं मजमूए को। तो मतलब क्या बना? यकता का मतलब बेमिसाल। अब मतलब क्या बना? नुक्ते सिर्र वहदत यानी अल्लाह ताला की तौहीद के राज का मरकज मजमुआ। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तौहीद का नुक्ता करार दिया। सुभान अल्लाह। यानी नुक्ता वो चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे राज जमा होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की तौहीद जो है उसके जितने रुमूज और जितनी उसकी बारीकियां हैं वो आका अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक। अल्लाह ताला की तौहीद के सबसे बड़े जानने वाले आका अलैहिस्सलाम हैं। तो आपको अल्लाह हज़रत ने नुक्ते सिर्रे वहदत करार दिया और फिर फरमाते हैं कि आप चूंकि सिर्रे वहदत के नुक्ता हैं, लिहाजा वहदत का मतलब एक होना, तो आप पर ये दरूद भी यकता हो। सुभान अल्लाह। यकता का मतलब बेमिसल यानी बेमिसाल आप पे दरूद हो। और फिर क्या कहते हैं? मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम। हर नबी का दौर हमारे सामने है, तारीख में महफूज है, किताबों में महफूज है, लेकिन किसी नबी का दौर कसरत वाला इतना नहीं है जितनी कसरत हमारे आका के दौर की है। बेशक बेशक। चाहे वो शब रोज के एतबार से हो, चाहे वो माह साल के एतबार से हो, चाहे वो सदियों के एतबार से हो, चाहे वो अफराद के एतबार से हो, चाहे वो अहले ईमान के एतबार से हो, हर लिहाज से कसरत हमारे आका अलैहिस्सलाम के दौर को हासिल है और आप उस कसरत वाले दौर का मरकज हैं। तो आप पर अल्लाह हज़रत फरमाते हैं लाखों सलाम। अब आइए फिर एक दफा पढ़ते हैं नुक्ते सिर्रे वहदत पे यकता दुरूद। नुक्ते सिर्रे वहदत पे यकता दुरूद। मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम मुस्तफा। जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। साहिबे रजअते शम्सो शक़ुल क़मर। साहिबे रजअते शम्सो शक़ुल क़मर। नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा। जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत के इस्लामी मोहब्बत का ये नवा शेर है जो आज हमने पढ़ा है, 9 नंबर शेर। इसमें इमाम अहले सुन्नत ने आका करीम अलैहिस्सलाम की 3 अज़मतें और शानें बयान फरमाई हैं। 2 मुइज़ात बयान फरमाए और उसके बाद नतीजा बयान फरमाया। आप फरमाते हैं साहिबे रजअते शम्सो शक़ुल क़मर। साहिब का मतलब होता है मालिक, इख्तियार रखने वाला। रजअत का मतलब होता है लौटाना, वापस करना। शम्स का मतलब सूरज, यानी सूरज को लौटाने वाले प्यारे महबूब। और ये आपको पता है सूरज कब लौटा था? हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज असर बेशक बेशक सूरज की मौजूदगी में अदा ना हो पाई थी तो आका ने उसे लौटाया था। बेशक। और फिर शक़ुल क़मर, शक़ का मतलब होता है फाड़ना, चीरना, अलग अलग करना, हिस्से करना। कमर का मतलब चांद
اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آقا نے زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان والے چاند کو یوں اشارہ کیا تھا اور وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. بے شک سبحان یہ دونوں معجزے بیان کیے اور پھر نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ نائب دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے نائب کی حیثیت رکھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے دستے قدرت جو اس کی قدرت کا ہاتھ ہے، اس کے اختیارات کا ہاتھ ہے، اس کو رب نے اپنے محبوب کو نائب بنا دیا ہے کہ محبوب قدرت میری ہے، اختیارات میرے ہیں، لیکن نائب آپ ہیں، آپ جب چاہیں اس کو استعمال کریں. تو ایسی شانوں والے آقا پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھوں سلام. اب آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جس کے لیوا آدم من سوا، جس کے زیر لیوا آدم من سوا، اس سزائے سیادت کے لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت کے سلام محبت کا 10واں شعر پڑھا ہے. اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں بیان فرمائی ہیں جو روز محشر ظاہر ہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لیوا، لیوا کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، زیر کا مطلب نیچے، زیر لیوا کا مطلب جھنڈے کے نیچے. آدم یعنی ہمارے آقا وہ ہیں قیامت کے دن جن کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے. اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ مسجود ملائک ہیں، ابو البشر ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، زمین پر اللہ کے پہلے نائب ہیں. تو وہ آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف وہی نہیں بلکہ آدم و من سوا. من سوا کا مطلب ان کے علاوہ اور بھی جتنے عظمتوں والے ہیں، جتنے شانوں والے ہیں، جتنے مرتبے اور مقام والے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. سزا کا ایک معنی تو آپ کو پتہ ہے، کسی کی غلطی پر اسے تنبیہ کرنا، یہ سزا کہلاتا ہے. لیکن اس کا ایک مطلب قابلیت بھی ہوتا ہے، لیاقت بھی ہوتا ہے، حقدار بھی ہوتا ہے، اہلیت رکھنا بھی ہوتا ہے. تو سیادت کا مطلب ہوتا ہے راہبری اور رہنمائی. سزائے سیادت کا مطلب ہے رہنمائی اور راہبری کی صلاحیت رکھنے والا، راہبری اور رہنمائی کا حق رکھنے والا. تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس سیادت یعنی وہ رہنمائی اور راہبری جو قیامت کے دن آپ کریں گے، آپ اس کے کامل ترین حقدار ہیں. تو آپ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ پھر ہم پڑھتے ہیں. جس کے زیر
جس کے زیر لواء آدم من سوا اس سزائے سیادت بیدار کو سلام مصطفیٰ جانے شمع پس میں السلام اے سبز گنبد کے متین اور السلام اے رحمت للعالمین یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الہ العالمین الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما روحانی جسمانی تکالیف دور فرما یا اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا انہیں شفا عطا فرما میرے بھائی یہاں پیچھے تشریف فرمایا ان کے بھائی یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما میرے بیٹے کے استاد گرامی یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما ہر بیمار کو ہر لاچار کو ہر معذور کو شفا عطا فرما یا اللہ ہر تندرست کو خوشحالی عطا فرما ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما یا اللہ سب کی محتاجی کو دور فرما الہ العالمین باران رحمت کا نزول فرما رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ کشمیر فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان آباد لیکن محکومیت مجبور ہے یا ان کی مجبوری کو دور فرما ان کی محکومیت کو دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین